اشہر حرم وہ 4 مہینے ہیں جن کا اکرام اور اعزاز شروع دن ہی سے اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور اس کا اکرام اور اعزاز مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اشہر حرم کے اندر وہ جنگ و جدال سے اور دیگر فسق و فجور سے بھی اپنے کو بچائے رکھتے تھے، کیونکہ یہ فضیلت زمان کے اعتبار سے بڑی عظمت والے مہینے ہیں اشہر حرم، اور جہاں فضیلت زمان ہوتی ہے وہاں تھوڑے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے تو تھوڑے گناہ کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہ خصوصاً ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، اور ذی قعدہ ان میں داخل ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینے سارے 12 ہیں جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے، حرمت والے مکان اور حرمت والے زمان۔ ان دونوں کی پہچان میرے اور آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ نیکی ویسے بھی نیکی ہے، لیکن ان ایام کی نیکی کوئی اور ہی مقام رکھتی ہے، اور گناہ ویسے بھی گناہ ہے، لیکن ان ایام کی نافرمانی اور گناہ یہ دیگر ایام کی نافرمانی اور گناہوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ریڈ زون میں آدمی کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریڈ زون ہے، اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور کوئی بھی تم میں سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کیونکہ گناہ کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ ایک ظالم تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ہر نافرمانی ایک ظلم ہے، اور ہر ظلم ایک اندھیرا ہے۔ الظلم ظلمات، ہر نافرمانی ایک ظلم ہے، اور ہر ظلم ایک اندھیرا ہے۔ اور جب اندھیروں پر اندھیرے ہو جائیں پھر آدمی کو راہ کہاں سجائی دیتی ہے؟ روشنی میں چونٹی بھی نظر آ جاتی ہے، اور اندھیرے میں ہاتھی بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ گناہ کرنا، یہ ساری دنیا اگر فرعون کی طرح سرکش ہو جائے نا اور اللہ کی نافرمان ہو جائے تو یہ یاد رکھیں اللہ پاک کی خدائی میں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ اور یہ ساری دنیا اگر اس امت کے سب سے بڑے انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نیک ہو جائے اور عبادات میں لگ جائے تو اللہ پاک کی خدائی اور بڑائی میں ذرا بھی بڑائی نہیں آتی۔ یہ بھلائی بھی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ برائی بھی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات ہماری نیکی سے بھی بے نیاز ہے اور ہمارے گناہ سے بھی بے نیاز ہے۔ وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، واللہ الغنی
اور غنی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس ذات کو کسی کی کوئی نیکی ذرا بھی فائدہ نہ دے، اور جس کی ذات کو کسی کا کوئی گناہ نافرمانی ذرا بھی نقصان نہ دے۔ اس کے مقابلے میں فقیر ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی ذات کو نفع بھی ملے اور نقصان بھی ملے۔ صحیح نیک عمل کرے گا تو اس کی ذات کو نفع ملے گا، نافرمانی والے اعمال کرے گا تو اس کی ذات کو نقصان ملے گا۔ جس کی ذات کو نیکی اور گناہ نفع اور ضرر دے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیر۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، فرمایا اللہ غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا یہ اپنے اوپر کیا کرنا ہے؟ ظلم کرنا ہے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں حرمت والے؟ یہ 3 متصل ہیں، ان میں پہلا ذی قعدہ ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے، اور تیسرا محرم ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے، تقویمی اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ، اور ذوالحجہ آخری مہینہ، اور ذی قعدہ 11واں مہینہ۔ ان مہینوں کے ناموں کا اور ان کے مقام کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے ان کا، کیونکہ ہماری بہت سی عبادات اتنی ایسی ہیں جو انہی مہینوں اور انہی دنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اوقات اور عبادات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ وہ اوقات سے آگے پیچھے نہیں ہوتی ہیں، تو ان مہینوں کا اور ان اوقات کا پہچاننا بھی فرض کفایہ ہے۔ امت کے اندر ایک معتدب جماعت ہونی چاہیے جو ان کو پہچانے، اور اگر نہیں ہوگی تو سارے کے سارے گناہ گار ٹھہریں گے۔ اس لیے بچوں کو جنوری سے دسمبر تک ہم نے تو موکبر زبان سکھا دیا ہے، اس کو بھی سکھانے کا کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ 3 مہینے متصل ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب ہے۔